بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 57، آیت نمبر 114 سورہ ہود۔ گزشتہ درس کے اندر فاستقم ولا تطغوا ولا ترکنوا کے اوپر بحث ہوئی کہ اے پیغمبر آپ دین پر استقامت رکھیے جیسے کہ آپ کو اللہ کا حکم ہے، اور ولا تطغوا میں خطاب امت کو ہے کہ آپ دین کے اندر حدود شریعت سے تجاوز نہ کرو، اور ولا ترکنوا میں بھی خطاب امت کو ہے، اور پھر اقم الصلاۃ واصبر یہ خطاب پیغمبر کو ہے مخاطب کے صیغے کے ساتھ۔ گوئے کہ تین خطابات پیغمبر کو ہے، فاستقم، اقم، واصبر، اور دو خطاب امت کو ہے، لا تطغوا ولا ترکنوا۔ تو کل 5 امور خمسہ ہوئے۔ یہ قرآن کا انتہائی دلکش اور ادب آموز انداز ہے کہ جو حکم مثبت انداز میں ہے وہ براہ راست پیغمبر کو خطاب کیا، اقم واصبر فاستقم، اور جو نہیں کی صورت میں جس سے روکا گیا ہے وہ خطابات امت کو ہے، براہ راست پیغمبر کو نہیں ہے۔ گوئے کہ انتہائی ادب کا پہلو ہے، انتہائی فصاحت و بلاغت ہے کلام کے اندر کہ پیغمبر سے گناہ تو سرزد ہی نہیں ہو سکتا۔ آپ کی فطرت ہی اللہ تبارک و تعالی نے ایسی بنائی ہے کہ طغیان اور رکون الی الظلمہ، ظالموں کی طرف میلان آپ سے صادر نہیں ہو سکتا، آپ معصوم ہیں۔ ہاں، فاستقم، اقم اور واصبر آپ کو حکم دیا ہے، اور امت اس میں ضمناً داخل ہے۔ تو گویا کہ فاستقم اور لا تطغوا میں دین کامل کے بعد اس کی حفاظت کے لیے لا ترکنوا ذکر کیا کہ دین کے اوپر حفاظت اور بقا کے لیے ظالموں سے دوستی لگانا، ان سے اٹھنا بیٹھنا، تعلقات، یہ بائیکاٹ رکھا جائے گا۔ لا ترکنوا مصدر ہے مشتق رکون سے، اور رکون کا معنی ہے میلان اور جھکاؤ کے ہے، یعنی کسی کی طرف اعتماد کرنا، ان کی طرف ان کی باتوں کو راضی کرنا، پسند ان سے کرنا۔ تو آیت کا مفہوم یہ ہوا کہ ظلم اور جو خود مبتلا ہوتے ہیں دنیا، اور یہ تو دین اور دنیا دونوں کے اعتبار سے سبھی جانتے ہیں کہ یہ تباہ ہے، مگر جو انسان ظالموں کی طرف جھکاؤ اور میلان رکھتا ہے وہ بھی انسان کو ظلم کے کنارے پر لے کھڑا کرتا ہے۔ تو اس جھکاؤ اور میلان سے کیا مراد ہے کہ لا ترکنوا، تو اس میں صحابہ اور تابعین کے مختلف اقوال ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ظالموں سے دوستی نہ لگاؤ اور ان کا کہا مت مانو۔ لا ترکنوا مانا ان کے ساتھ دوستی مت لگاؤ، ان کی باتیں مت تسلیم کرو۔ ابن جریج نے فرمایا ہے کہ کسی قسم کا ظالموں کی طرف میلان بھی نہ رکھو۔ ابو العالیہ نے کہا ہے کہ لا ترکنوا مانا لا ترضوا، ان کے اعمال اور ان کے افعال کو پسند نہ کرو۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے ذکر کیا، جبکہ سدی کا قول ہے، اور یہ تفسیر مظہری میں ذکر ہے کہ لا تداہنوا، کہ ظالموں سے مداہنت مت کرو، یعنی ان کے برے اعمال پر، شرک اور کفر پر خاموشی مت اختیار کرو، اور ان کے ساتھ رضا کا اظہار نہ کرو بلکہ اس پر رد کرو، مداہن مت بن جاؤ، سست اور ناراض کہ منکرات کے اوپر انسان نہ بولے اور خاموش رہے، اس کے سامنے گناہ اور معصیت ہو اور وہ خاموشی اختیار کیے ہوئے بیٹھا ہو۔ جبکہ اکرمہ نے فرمایا ہے کہ ظالموں کی صحبت میں مت بیٹھو،
اور قاضی بیضاوی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ لا ترکنو کا معنی ہے کہ ان کی شکل، صورت، فیشن، رہن سہن، رفتار، گفتار، ان کے طریقوں میں ان کی اتباع کرنا، یہ سب اسی ممانعت میں داخل ہے، گویا کہ یہ چیزیں ناجائز ہیں۔ نیز قاضی صاحب نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ظلم اور جور کی ممانعت اور حرمت اتنی شدید ہے، اتنی انتہائی درجے میں اس آیت کے اندر، کہ جتنا اس میں تصور میں لائی جا سکتی ہے۔ اور معنی یہ ہوا کہ ظالموں کے ساتھ دوستی اور گہرے تعلق ہی کو نہیں بلکہ ان کی طرف ادنا درجہ کے ملان اور جھکاؤ اور اس کے پاس بیٹھنے کو بھی ممنوع قرار دیا ہے۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس عالم سے کوئی شخص زیادہ مبغوض نہیں ہے، یعنی برا نہیں لگتا اللہ کو اس عالم کے مقابلے میں جو اپنی دنیاوی مفاد اور غرض کی خاطر کسی ظالم کے پاس جائے اور اسے ملنے کے لیے، یہ بہت مبغوض اور برا شخص ہے اللہ کے ہاں۔ جبکہ تفسیر قرطبی رحمہ اللہ میں ذکر کیا ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اہل کفر، اہل معصیت، اہل بدعت سے صحبت کی یعنی ان کی صحبت سے اجتناب اور پرہیز واجب ہے، سوائے کسی مجبوری کے کہ ان سے ملنا پڑے، بہت مجبوری ہو وہ الگ بات ہے، تو سب ان سے بائیکاٹ ضروری ہے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ انسان کی صلاح اور فساد، یعنی انسان صحیح ہو، انسان کے فساد سے بچے، اس میں سب سے بڑا دخل جو ہے وہ انسان کی صحبت کا ہے اور برے ماحول کا ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جمعہ اللہ الدین فی العین، اللہ تعالیٰ نے ان دو آیتوں کے دو لفظوں کے متعلق فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے دین کو دو حرفوں کے اندر، یعنی دو لا کے درمیان جمع کر دیا ہے۔ ایک ہے لا تطغوا، معنی حدود شریعت سے تجاوز نہ کرو، دوسرا لا ترکنوا کہ حدود شریعت سے نکلنے کی، اور دوسرے لفظ میں برے لوگوں کی صحبت سے ممانعت کی ذکر کیے کہ صحبت نہ کرو، اور یہی سارے دین کا خلاصہ ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کیجیے طرفی النہار، دنوں کے دونوں طرف میں، اور وَزُلَفٍ مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کے کچھ ٹکڑوں میں، یقیناً نیکیاں دور کر دیتی ہیں برائیوں کو۔ ذالک، یہ قرآن یا یہ احکام مذکورہ نصیحت ہے، للذاکرین، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ اقیم الصلاۃ کی آیت کے اندر نماز کا قیام مراد ہے، اس سے مراد نماز کی پابندی، یعنی آداب اور سنن کے ساتھ نماز پڑھنا، نیز اوقات کی پابندی، جماعت کی پابندی، اور نماز کی ہمیشگی یعنی دوام کے ساتھ پڑھنا اس میں داخل ہے۔ طرفی النہار، دن کے دو طرف، مراد اس سے عصر اور صبح کی نماز ہے۔ صبح ایک طرف ہے اور عصر دوسرے طرف ہے۔ بعد میں مغرب کو بھی داخل کیا ہے، لیکن اصح قول یہ ہے کہ اس میں عصر داخل ہے، اور ظہر بھی اس میں بعد نے داخل کی ہے ایک طرف میں صبح کے ساتھ۔ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کے کچھ حصے مراد مغرب اور شام کی نماز، مغرب کی اور عشاء کی نماز اس میں داخل ہے۔ تو اس میں 5 نمازوں کا ذکر آ جاتا ہے آیت کے اندر، جبکہ ظہر کو صبح کے ساتھ شامل کیا جائے، اور اگر ظہر کو نہ شامل کیا جائے بلکہ طرفی النہار سے مراد صبح اور عصر کی نماز ہو جائے، اور زلفا من اللیل سے مغرب اور عشاء ہو جائے، تو پھر ظہر کی نماز اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس کی آیت سے جو سورہ اسراء کے اندر ہے اس سے ثابت ہے۔ گویا کہ 5 نمازیں قرآن سے ثابت ہیں 5 اوقات کے اندر۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ حسنات کا معنی یہ ہے کہ دین کے اوپر استقامت اور نماز کی پابندی، اور انسان ظالموں سے بائیکاٹ رکھے اور داعی بن کر رہے، تو انسان کی جو نمازیں ہیں 5 اوقات کی، اور ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک، یہ چھوٹے گناہ جو صغیرت ہیں ان کو ختم کر دیتی ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات میں ویسے بھی احادیث سے معلومات، حدیث سے کہ وضو سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز سے ہوتے ہیں، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک ہو، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک ہو، یہ جو ہے اعمال جو ہے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔
لیکن اس میں شرط یہ ہے، تفسیر البحر المحیط نے ذکر کیا ہے کہ صغیرہ گناہ بھی تب معاف ہوتے ہیں کہ ان سے ندامت ہو اور ان کے اوپر دوام نہ ہو اور انسان جو ہے اس سے غفلت نہ کرے۔ ذالک ذکر للذاکرین، یہ قرآن یا ذالک کا مشار الیہ احکام مذکورہ استقامت، اقامت الصلاۃ اور لا تطغوا اور لا ترکنوا، یہ ذکر نصیحت ہے للذاکرین، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے، معنی جو نصیحت کو مانتا ہے، ضد نہ کرے، ہٹ درمی نہ کرے۔ وصبر، اور صبر کا معنی پابند کرنے کے ہے کہ اے پیغمبر اپنے آپ کو پابند کیجئے ان ماقبل اصول امور خمسہ کے اوپر، معنی نماز کی پابندی اور دعوت کو جاری رکھیے، یا معنی یہ ہے کہ وصبر معنی دشمنوں کی طرف سے جو تکالیف آتی ہے ان پر صبر کیجئے۔ فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ ضائع نہیں کرتا نیکی کرنے والوں کے اجر کو۔ محسنین سے معنی یہ ہے کہ جو نماز کے پابند ہوں اور دعوت دیتے ہوں اور تکالیف برداشت کرتے ہوں اور حدود شریعہ میں تجاوز نہ کریں اور ظالموں سے صحبت نہ کریں، جو مذکورہ احکام آیت میں ذکر ہے، وہ محسن لوگ ہیں۔ فلولا کان من القرون من قبلکم، اس آیت کے اندر زجر ہے ترک نہیں کے اوپر کہ پہلی امتوں کے اندر ایسے علماء کیوں نہ تھے جو منکرات سے لوگوں کو روکتے، یعنی عذاب آنے اور نہ آنے کے سبب کا ذکر ہے کہ عذاب کیوں آیا اور عذاب کیوں نہ آیا۔ تو جب نہیں عن المنکر چھوڑ دی گئی اور ترک کر دی گئی تو عذاب آیا، اور جب بعض لوگ میں سے نہیں عن المنکر کرتے رہے اور برائیوں اور شرک اور کفر سے روکتے رہے تو اللہ کا عذاب استثالی نہیں آیا، معنی ایسا عذاب نہیں آیا کہ جڑ سے لوگوں کو کاٹ دے۔ فلولا کان من القرون، کیوں نہ تھا قوموں کے اندر من قبلکم تم سے پہلے، اولو بقیت یعنی علم والے، سمجھ والے، ینہون جو روکتے لوگوں کو فساد فی الارض سے، زمین کے اندر بگاڑ اور فساد سے، نہیں تھے۔ لولا بمعنی یعنی ما کان، نہ تھے اہل قرون میں ایسے لوگ، اولو بقیہ یعنی سمجھ والے نہ تھے، الا قلیلا مگر بہت کم، ممن ان لوگوں میں انجینا منہم کہ ہم نے ان کو نجات دی۔ اور واتبع الذین ظلموا، جو ظالم لوگ تھے انہوں نے تو پیروی کی، ما اس چیز کی اترفوا فی جس میں ان کو مست کر دیا گیا تھا، یعنی جس عیش کے اندر وہ مست تھے، وکانوا مجرمین اور وہ تھے بھی بڑے مجرم۔ اولو بقیت سے مراد اولو عقل، اولو فہم، اولو دین ہے، اصحاب دین و اصحاب طاعت مظہری، جو عقل والے ہیں۔ بقیہ اصل میں اس چیز کو کہا جاتا ہے جو بہت قیمتی چیز ہو اور اس کو محفوظ کر کے حفاظت بچا کر اس کو محفوظ رکھا جائے تاکہ ضرورت کے وقت اس کو استعمال کیا جائے۔ تو گویا کہ وہ سب سے قیمتی چیز انسان کا عقل ہے جو انسان کو کام آتا ہے۔ اس لیے اولو بقیہ سے اولو علم، اولو عقل والے لوگ مراد ہے کہ سمجھ اور عقل والے لوگ پہلی قوموں میں سے کیوں نہ روکتے لوگوں کو فساد سے، شرک اور کفر سے، معصیت سے، الا قلیلا مگر کم تھے، ممن انجینا منہم کہ ہم نے ان کو نجات دی۔ اور واتبع الذین ظلموا، جو ظالم لوگ تھے انہوں نے تو پیروی کی، ماں اس دنیا کی عیش عشرت کی، اترفو کہ معنی اس کے اندر وہ مست کر دیے گئے تھے، اطراف کہتے ہیں اس عیش میں وہ مست تھے، وکانوا مجرمین اور وہ تھے بھی مجرم۔ یہ عذاب آنے کا سبب ہے۔ عذاب نہ آنے کا سبب وما کان ربک لیہلک القری، اور تیرا رب ہلاک نہیں کرتا بظلم، شرک اور گناہ کی وجہ سے، وآلھا بمعنی بعضھا کہ بعض گاؤں والے لوگ مصلحون اصلاح کرنے والے ہوں، اس میں خیر خواہ لوگ موجود ہوں جو نہیں عن المنکر کرتے ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہلاک نہیں کرتا۔ معنی ہلاکت سے مراد یہ کہ عذاب استثالی نہیں لاتا۔